ریسنٹلی عمر ایوب صاحب کی، آپ کی اور دیگر سینئر لیڈران کی امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے بعد لگا اس طرح کے جماعت جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. حالانکہ یہ تو ایک انٹریکشن تھی ایک حکومت کی اس جماعت کے ساتھ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو وہ ایسا کیوں لگا کہ اس کے اوپر وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جناب ادھر سے ہمیں ریکویسٹ آئی تھی، وہ ہم سے ملنے آئے تھے. امریکہ کی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، آپ لوگ ایک جمہوری جماعت ہیں، اس میں تو ان اپولوجیٹکلی آپ کو ملنا چاہیے ان سے. بیک فٹ کے اوپر تو ہم بالکل نہیں ہیں، لیکن چونکہ کچھ کوئریز آئی تھیں تو ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے. یعنی کہ انیشیٹو جو تھا وہ امریکن ایمبیسڈر کا تھا، اور انہوں نے فارن آفس کے تھرو، جو پراپر چینل ہوتا ہے اس کے تھرو انہوں نے ریکویسٹ بھجوائی تھی فارن آفس کو. انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کنسلٹ کر کے ایک تاریخ مقرر کی، ہم نے ملے. بالکل بیک فٹ کے اوپر نہیں ہیں، ہم ایک جمہوری جماعت بھی ہیں اور ہم ایک حکومت میں رہی ہیں، اینڈ وی آر دی گورنمنٹ ان ویٹنگ. آج یہ جو کریکشن ہو جاتی ہے، جو کہ پروسیس انیشیٹ ہو گیا سپریم کورٹ میں، 73 سیٹیں جو ہیں ریزرو سیٹس جو ہیں، اگر ان کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے ہمارے حق میں تو ہم گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. سو ہمیں کوئی کسی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ ایک بڑی پاور ہے، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک پرسیپشن جس کا ہم نے برملا اظہار بھی کیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں اپنے تئیں. لیکن اس قسم کے مسائل کو دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی راہ میں پرماننٹلی حائل نہیں ہونا چاہیے. سو وی وانٹ ٹو موو آن. یہی خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اٹ ریزائڈز ان دا پاسٹ. سو ہم اگر کوئی خدا نخواستہ کو موقع آتا ہے تو ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے. لیکن جو ان کے ساتھ ملاقات تھی بہت اچھی تھی، میں بھی اس میں شامل تھا. اس ملاقات میں ان کے ساتھ بہت پازیٹیو قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا، ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بڑھیں، ایکسپینڈ کریں، زیادہ اسٹرینتھن ہوں. اکانومی کے اوپر ان کا زیادہ اسٹریس تھا. ہم پولیٹیکل کوئی بات ہوئی خان صاحب کی مقدمات کے حوالے سے امریکی سفیر سے؟ پبلک جو دیکھیے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، جو کہ ابھی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لے کے کہا ہے کہ جی یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے رائٹس کو سیکریفائز کیا گیا ہے، وہ یوزرو کیے گئے ہیں. ہم نے اس کانٹیکس میں بات کی، ہم نے جنرل ہیومن رائٹس کی بات کی، ہم نے جو ڈیموکریسی، اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ان پاکستان ہے اس کی بات کی، ہم نے اکانومی کی بات کی، خان صاحب کے مقدموں کی بات کی کہ جو فیک اینڈ فریولس ہیں اس کی ڈیفینیٹلی بات ہوئی. جس کنڈیشن میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے جیل میں اس کی بات ہوئی. جو ان سے ملاقات بھی رات میں جو امپیڈیمنٹس حائل ہیں ان کی بات کی ہم نے. اکانومی کے اوپر جو امریکن ایمبیسڈر صاحب کے ہیں ان کا جو خاصا ایک انٹرسٹ تھا، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہونی چاہیے، پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اٹس اے اپ ہل ٹاسک بٹ اس کو اسٹارٹ تو کرنا پڑے گا. تو اچھی میٹنگ رہی، 1 گھنٹے سے زیادہ کی میٹنگ تھی. وی آر ہیپی دیٹ وی ہیو ری اسٹیبلشڈ دا کانٹیکٹ ود دیم، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس رابطے کو آگے بڑھائیں. اس سے پہلے برطانوی سفیر سے بھی انہوں نے بلایا تھا، برطانوی ہائی کمشنر نے انوائٹ کیا تھا کھانے کے اوپر. عمر صاحب تھے، میں تھا اور حامد خان صاحب تھے، ہمیں بلایا تھا. اور وہاں پہ بھی وائڈ رینجنگ ان کے ساتھ بھی، بلکہ وہ میٹنگ تو کھانے کے اوپر تھی تو کوئی 2.5-3 گھنٹے جاری رہی تھی، بہت ایکسٹینسو قسم کی. اچھا، نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت خود سوچے اس سے پہلے کہ امریکہ سے کال آئے عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو آپ رہا کر دیں. تو ایسی کال کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ بھی کہ امریکہ سے آ جائے گی جب ٹرمپ آ جائیں گے، یا کوئی ایسی کال آئے گی؟ میں تو ایسی کوئی کال ایکسپیکٹ نہیں کر رہا جی. دیکھیے ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملات کو ہم انٹرنلی اندرونی طور کے اوپر ہی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور ہم بات چیت کا دروازہ بند نہیں کریں گے، ہم کھلے رکھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملات انٹرنلی ادارے آپس میں بیٹھ کے طے کریں. وہ شاید صاحب جو ہیں وہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی ایسے شخص نہیں ہے جن کی قسم کی باتوں کو آپ بہت زیادہ سیریسلی لیں، کیونکہ وہ مختلف اوقات میں اسی قسم کی باتیں مختلف پلیٹ فارم سے مختلف لوگوں کے حق یا مخالفت میں کرتے رہے ہیں. سو کنسسٹنسی ان کی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی مسنگ رہی ہے. لیکن بہر صورت یہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی بھی مداخلت نہیں چاہتے. بالکل نہیں.